بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواب نگری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ناول آشیانہ کی نئی قسط۔ ناول کی ایپیسوڈ پڑھنے کے بعد اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی جانب۔ آشیانہ بائے ثنا معین چشتی، قسط نمبر 7۔ یہ کیا اس کی زبان سے الفاظ ادا ہونے سے قاصر تھے۔ کامل جو کتنی دیر سے خود پہ ضبط کے پہرے بٹھائے کھڑا تھا، اپنا ضبط کھوتے آگے بڑھا اور عادل کے گلے لگتا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بھائی، بابا جان! وہ دونوں چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ اے عادل، سنبھالو خود کو! اس نے خود پر کنٹرول کرتے عادل کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ بھائی، کیسے سنبھالوں؟ ہمارے بابا جان کو اتنی بڑی بیماری ہے، میرا سوچ کے ہی دم گھٹ رہا ہے۔ اگر بابا جان کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ امی، بابا اور دادوں کے بعد بابا جان کو کچھ ہو گیا تو برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا، کسی ہارے ہوئے شخص کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ بابا جان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ کینسر قابل علاج ہے، ہم کچھ بھی کرنا پڑا ان کا علاج کروائیں گے، تم فکر مت کرو۔ کامل نے خود کو سنبھالا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عادل سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوگا، اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ بھائی، ہمارا ان کے سوا ہے کون؟ اللہ کے بعد وہی تو ہمارا سہارا ہے۔ آج تک انہوں نے ہمیں ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ مجھے تو کبھی لگا ہی نہیں میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں انہیں اپنے آگے کھڑا پایا ہے۔ یار، ان کی تکلیف کا سوچ کر دل پھٹ رہا ہے۔ وہ اس وقت تکلیف کی انتہا پر تھا۔ عادل، بابا جان کو کیسے بتائیں گے ہم؟ کامل کے سوال پر اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ بابا جان کو؟ ہاں، انہیں بتانا تو پڑے گا نا۔ ان کا علاج ہوگا جب وہ پوچھیں گے کہ انہیں کیا ہوا ہے، مگر اس سے پہلے باقی گھر والوں کو بھی بتانا ہے۔ کامل نے صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ سر ہلا گیا۔ بابا جان کو اپنی بیماری کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا۔ کامل اور عادل جس وقت پھپھو اور چاچو کو بتا رہے تھے، تب بابا جان نے سن لیا۔ میرا بچہ، حوصلہ رکھو، اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ اگر اس مالک نے جینا لکھا ہے تو میں جیوں گا، اور اگر اس نے اتنی ہی زندگی لکھی ہے تو یہ بھی سب اس کے دائرہ اختیار میں ہے۔ وہ مالک کائنات بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا اچھا ہے۔ اتنی بڑی بیماری کا شکار ہونے کے بعد بھی وہ ان لوگوں کو حوصلہ دے رہے تھے۔ بابا جان، ہم آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، ہمیں چاہے کچھ بھی کرنا پڑا، میں آپ کا علاج کرواؤں گا، آپ دیکھیے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ عادل نہیں جانتا تھا وہ خود کو تسلی دے رہا ہے یا انہیں۔ مجھے موت کا کوئی غم نہیں، بس مجھے یہ فکر ہے کہ میں اپنا فرض نہ نبھا سکا۔ مجھے اپنے بچوں کی فکر سکون سے مرنے نہیں دے گی۔ انہوں نے عادل اور حرم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی بات پر سب تڑپ گئے۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو بابا جان، نازیہ بیگم نے کہا۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں نہیں جانتا کیا ہوگا، بس میری یہ خواہش ہے جو میں چاہتا ہوں پوری ہو جائے۔ نازیہ بیگم ان کا اشارہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ انہوں نے بے بسی سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا، جو ان کے دیکھنے پہ اپنا چہرہ پھیر گئے۔ بابا جان، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا اور آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ آپ کا بیٹا کرے گا آپ کی خواہش پوری۔ بولیں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ کسی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی عادل بول پڑا۔
میں حرم اور تمہارا نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ نازیہ، تمہیں منظور ہے میری آخری خواہش؟ عادل اور حرم کے سر پر دھماکہ کرتے ہوئے انہوں نے آخر میں نازیہ پھپھو سے رضامندی چاہی۔ جب ان کے منہ سے آخری خواہش کا سن کر وہ سر جھکا گئیں۔ بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بے یقین نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا، جبکہ بابا جان نے ایک نظر حرم کو دیکھا جس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ ساکت سی کھڑی تھی۔ بابا جان نے نازیہ بیگم کو اشارہ کیا تو وہ حرم کو لے کر کمرے سے چلی گئیں۔ ان کے پیچھے شرافت صاحب بھی نکل گئے۔ چچا جان بھی شبانہ بھابھی اور چچی کو باہر لے گئے تاکہ بابا جان عادل سے بات کر سکیں۔ اب کمرے میں عادل، کامل اور بابا جان تھے۔ مجھے حرم اور تمہاری بہت فکر رہتی ہے کامل۔ اللہ کا شکر ہے اپنے گھر والا ہے، لیکن تم دونوں کا میرے بعد کون ہے، یہ سوچ مجھے وقت سے پہلے مار جائے گی۔ میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں تم دونوں کی خوشی دیکھ لوں۔ وہ اپنے دل کی بات اس سے کہنے لگے۔ بابا جان کیوں کر رہے ہیں ایسی باتیں؟ بیٹا، یہ حقیقت ہے۔ میں جانتا ہوں میں خود غرض ہو رہا ہوں، مگر کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، مگر میری بات مانو۔ جوڑنے لگے، مگر عادل نے اس سے پہلے ان کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ بابا جان، گنہگار تو مت کریں مجھے۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ کی ہر بات کو ماننے کو تیار ہوں، چاہے حرم سے نکاح ہو یا کسی اور سے۔ بابا جان کے آگے وہ ہار گیا تھا۔ وہ کسی کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا سوائے ان کے، اور آج اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس کے لیے سب سے اہم ہے۔ خالہ امی، یہ نانا جان کیا کہہ رہے تھے؟ میرا نکاح کیسے؟ وہ اچانک ہونے والے فیصلے سے شاک تھی۔ حرم، میں خود بھی کبھی تمہارا نکاح عادل جیسے لڑکے سے کبھی نہیں کرتی۔ میں تو بابا جان کو انکار کر چکی تھی، مگر ان حالات کو دیکھتے مجھے مجبوراً ہاں کرنی پڑی۔ بابا جان جس جان لیوا مرض میں مبتلا ہیں، اس حالت میں ٹینشن ان کے لیے بہت بری ہے۔ وہ حرم کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے باپ کی فکر ہے، باقی کسی کی نہیں۔ تبھی شرافت خالو کمرے میں آتے طنزیہ انداز میں کہنے لگے، شرافت صاحب، آپ کو پتہ ہے میں مجبور ہوں، ورنہ ایسا فیصلہ کبھی نہیں کرتی۔ آپ نے سنا نہیں، بابا جان کو کینسر ہے۔ خدا نخواستہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ شرافت صاحب نے ہونک کرتے سر جھٹکا۔ باپ کی فکر ہے تمہیں، بیٹے کی نہیں؟ کیا جواب دو گی اسے؟ آپ فکر نہ کریں، اسد کو میں سمجھا لوں گی۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر تم نے اپنے باپ کے لیے فیصلہ کر ہی لیا ہے، انہیں چن لیا ہے، تو پھر یہی فیصلہ صحیح ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں حرم کا سگا باپ نہیں ہوں۔ میں نے اپنے پورے خاندان سے ٹکر لے کر اسے پالا، اور آج تمہارے باپ نے یہ سلا دیا ہے۔ کس منہ سے اب میں سامنا کروں گا اپنے بھائی بہنوں کا؟ شرافت صاحب کی بات سن کر حرم جلدی سے آگے بڑھی۔ خالو ابا، آپ ایسا نہ کہیں۔ میرے لیے خالہ امی اور آپ ہی میرے ماں باپ ہیں۔ آپ میرے لیے جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ حرم نے ہمیشہ ان کو ماں باپ کا مقام دیا تھا اور آج بھی دے رہی تھی۔ شرافت صاحب، ابھی صرف نکاح کی بات ہو رہی ہے، آپ مان جائیں۔ ایک بار بابا جان ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ بات مانیں میری، مصلحت سے کام لینے کا وقت ہے۔ وہ دبے لفظوں میں انہیں جو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، شاید وہ شرافت صاحب کو بھی سمجھ آ چکی تھی۔ دادا جان نے حرم کے ددھیال والوں کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ حرم کی پھپھو بہت اچھی خاتون تھی، حرم سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ نکاح کا سنتے ہی آ چکی تھی۔ بابا جان نے
عادل سے کہا تھا جب تک نکاح نہیں ہوگا وہ ہسپتال نہیں جائیں گے۔ تبھی جلد نکاح ہو رہا تھا۔ بابا جان نے نازیہ بیگم اور شبانہ کو حرم کی پھوپھو آسیہ بیگم کے ساتھ حرم کے لیے نکاح کا جوڑا لینے بھیجا۔ عادل کو اس سب سے کوئی سروکار نہیں تھا، اسے بس بابا جان کی فکر تھی۔ کل نکاح ہونا تھا اور اس کے بعد انہوں نے بابا جان کو لاہور لے کر جانا تھا۔ ڈاکٹر سے وہ اپائنٹمنٹ لے چکے تھے۔ خوشی کا موقع تھا، مگر بابا جان کی طبیعت کی وجہ سے سب خوش ہونے کی بجائے افسردہ۔ حرم بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی، لال رنگ کا فراک زیبدن کیے جس پر ہلکا پھلکا کام کیا گیا تھا، کانوں میں چھوٹے چھوٹے جھمکے جو آسیہ بیگم نے دیے تھے، وہ حرم کی دادی نے اس کے لیے بنوائے تھے۔ رومی نے اس کے لاکھ انکار کے باوجود بھی مہندی لگائی تھی اور میک اپ بھی کر دیا۔ وہ سادہ سے جوڑے میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے جب نکاح کی اجازت چاہی تو اس نے نظر اٹھا کر بابا جان کو دیکھا، جو بہت امید اور آس لیے اسے دیکھنے میں مصروف تھے۔ پھر اس نے خالہ اور خالو کو دیکھا۔ خالہ نے اسے ہاں بولنے کا اشارہ کیا۔ قبول ہے، اس نے اقرار کے الفاظ ادا کیے تو بابا جان پرسکون ہو گئے۔ ہمیشہ اس کی زندگی کے فیصلے دوسروں نے کیے تھے اور اس نے لوگوں کی خوشی کو اہمیت دی تھی۔ آج بھی اس کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ نانا جان کی مرضی کے مطابق ہوا تھا۔ اس نے سنا تھا اس وقت ہر لڑکی کو اپنے ماں باپ کی شدید ضرورت ہوتی ہے، اسے بھی اس وقت شدت سے اپنے ماں باپ کی یاد آئی تھی۔ 3 بار قبول ہے کہنے کے بعد بابا جان نے اس کے سامنے نکاح نامہ رکھا۔ حرم نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کیے۔ جب نانا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نانا جان نے اسے گلے لگایا، باری باری سب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے نکاح کی مبارکباد دی۔ حرم سے رضامندی لینے کے بعد وہ لوگ عادل کے سامنے موجود تھے۔ عادل نے بھی 3 بار اقرار کرتے اسے اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔ 3 بار اقرار کرنے کے بعد عادل نے نکاح نامے پر سائن کیے۔ وہ دونوں جو کل تک ایک دوسرے سے بالکل انجان تھے، آج دنیا کے سب سے مضبوط اور خوبصورت رشتے میں بندھ چکے تھے۔ بابا جان نے اسے گلے لگاتے مبارکباد دی۔ سفید شلوار قمیض میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ مبارک ہو میرے شیر، اب تو خوش ہیں نا آپ؟ بہت خوش، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، کوئی غم تمہاری زندگی کا راستہ نہ دیکھے۔ جس پر ان کے قریب آتے کامل نے آمین کہا۔ میرے بھائی مبارک ہو، آج امی ابو کی روح بہت خوش ہوگی تمہاری خوشی دیکھ کر۔ کامل نے اسے گلے سے لگایا۔ جی ریڈرز، تو یہ تھی ایپیسوڈ۔ آپ سب کو حرم اور عادل کا نکاح مبارک ہو۔ آج کی ایپیسوڈ حرم اور عادل کے نکاح کی بھی تھی اور بہت ایموشنل بھی تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ ضرور پسند آئی ہوگی۔ لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں تاکہ رائٹر کو پتہ چل سکے کہ آپ اس ناول میں کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ باقی اگر ناول کی کہانی کی بات کی جائے تو یہ ناول بہت ہی مختلف ناول ہوگا، کیونکہ یہ ایک عام لو اسٹوری سے ہٹ کے ہوگا۔ اس میں صرف ایک لڑکے اور لڑکی کی لائف نہیں بلکہ ان سے جڑے تمام لوگوں کی زندگی کی اسٹوری اور بہت سے پہلوؤں کو کور کیا جائے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ کوشش پسند آئے گی۔ مزید اپڈیٹ اور اس ناول کی نئی قسطیں پڑھنے کے لیے خواب نگری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ایپیسوڈ ٹائم پہ مل سکے۔ کل حاضر ہوں گے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔